رہنما تحریک انصاف شیریں مزاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں وہ بولنا شروع ہوں گی. اس سے پہلے یہ اطلاعات آئی تھی. کر لیں پلیز, سٹارٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے یہ پریس کانفرنس کی کال دی ہے دو باتیں کرنے کے لیے. پہلے یہ کہ میں 9th اور 10th مئی پر ہونے والے وائلنس کی مذمت کرتی ہوں. میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے انڈرٹیکنگ بھی دی ہے اور کیا کہتے جمع بھی کروا دی ہے. اور نہ صرف 9 اور 10 مئی اور خصوصاً اس کی تو بات کر رہی ہوں, لیکن ہر قسم کا وائلنس ہمیشہ سے کنڈیم کیا ہے, خاص طور پہ جو اسٹیٹ ریاستی سمبلز ہوتے ہیں جیسے GHQ ہے, جیسے سپریم کورٹ ہے, جیسے پارلیمان ہے. ایسے اسٹیٹ سمبلز پہ وائلنس کرنا بہت زیادہ مذمت اس پہ کرنی چاہیے سب کو, اور میں کرتی ہوں. دوسری بات جو میں نے کہنی ہے کہ 12 دن اریسٹ رہائی کے ابڈکشن رہائی کے پروسیس کے تھرو میری صحت کے حوالے سے اور جو آزمائش میری بچی نے, ایمان نے خاص طور پہ میری وجہ سے اس پہ گزرنا پڑا, اس وجہ سے صحت اور یہ آزمائش جو میری بچی کو ہوئی, اور میں نے جیل میں اڈیالہ میں اس کی ویڈیو بھی دیکھی جدھر وہ اتنا رو رہی تھیں جب مجھے تیسری دفعہ لے کے گئے ہیں ادھر سے پنجاب پولیس والے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں, اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں PTI یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی, کیونکہ میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی, بالخصوص اپنی ماں اور اپنے بچوں کا, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے ہسبینڈ کی 5 مہینے ہوئے ہیں ان کی ڈیتھ کو, تو میرے بچوں کی آئی ایم ناؤ دی اونلی پیرنٹ. جب ڈاکٹر تابش لائف تھے تو بہت سی چیزیں انسان کر سکتا تھا کیونکہ ان کا سایہ بھی تھا بچوں کے اوپر, اب وہ نہیں ہے. تو بچوں کی وجہ سے, اپنی والدہ کی وجہ سے, اور ظاہر ہے اپنی صحت کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان 12 دنوں میں, میں کیا کہتے توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی. میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں, اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرائیورٹی ہے, اور اس کے علاوہ اس وقت میری کوئی چیز اور امپورٹنٹ نہیں ہے. اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی, میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شیریں مزاری نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں, میں آج سے PTI کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 اور 10 مئی کو جو واقعات ہوئے, یہ جو وائلنس ہوئی, اس کی میں مذمت کرتی ہوں. میں نے عدالت میں بھی انڈرٹیکنگ دی ہے اس سے متعلق, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے ہمیشہ سے ہر قسم کی وائلنس کو کنڈیم کیا ہے, خاص طور پر اسٹیٹ سمبلز پر وائلنس کی مذمت کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 دن یہ جو رہائی اور پھر گرفتاری کا جو پروسیس رہا, اس میں میری صحت بہت خراب رہی اور یہ میری بیٹی کے لیے بھی ایک آزمائش تھی. انہوں نے کہا کہ یہ سارے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب ایکٹیو پولیٹکس میں حصہ نہیں لوں گی, میں آج سے PTI یا کسی بھی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی. سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب نے میں جوائن کیا. حامد میر صاحب, شیریں مزاری نے بھی ایکٹیو پولیٹکس میں حصہ لینے سے انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ نہیں لیں گی. مزید بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ PTI چھوڑنے کے فیصلے آئیں گے عام رہنماؤں کی طرف سے؟ دیکھیے, ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے جس انداز میں پریس کانفرنس کی ہے اور جس طریقے سے انہیں سیاست چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا, وہ انتہائی قابل افسوس ہے. مجھے بہت سے حقائق کا پتہ ہے اور میں ان کے ساتھ
ان کی فیملی کے ساتھ مسلسل ان ٹچ تھا. تو جیسا کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اور اپنے شوہر کے انتقال کی وجہ سے وہ پہلے سے ہی کافی ڈپریس تھی. اور 9 مئی کو جس دن ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں انہوں نے مظاہرہ کیا، اور جس کی سب نے مذمت بھی کی، اور ابھی شیریں مزاری صاحبہ نے بھی مذمت کی، اس دن وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، اور ان کی طبیعت بھی خراب تھی، اور اس کے باوجود ان کو اریسٹ کیا گیا. پھر ان کی ہائی کورٹ نے ان کی ریلیز کے آرڈر کیے، پھر ان کو اریسٹ کیا گیا، پھر ریلیز کے آرڈر آئے، پھر اریسٹ کیا گیا. ان کو 9 مئی کے بعد 4 دفعہ ہائی کورٹ نے ریلیز کیا، چاروں دفعہ ان کو اریسٹ کیا گیا، اور جیل کے اندر ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک اچھا نہیں ہوا. اور ظاہری بات ہے ایمان مزاری جو ان کی جو بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، وکیل بھی ہیں، وہ دوڑ بھاگ کر رہی تھیں. تو ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ باہر تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو یہ اکیلی بچی جو ہے وہ اپنی ماں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی تھی. اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ جی میر صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہوا. ایک بار پھر کوشش کریں گے کہ میر صاحب سے یہ ساری صورتحال جانیں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شیریں مزاری نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی بخوبی واقف ہیں. ان کے ہسبینڈ کی بھی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، پھر ان کی صحت سے متعلق بھی تشویش ہے، ان کی بیٹی کو بھی، اور ان کی بیٹی جس طریقے سے پریشان ہیں اس پر بھی شیریں مزاری جو ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارے صورتحالی عوامل ایسے ہیں کہ میں اب ایکٹیو پالیٹکس. اچھا میر صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ آ گئے. میر صاحب یہ کہیے گا، اس سے پہلے بھی جیسے آفتاب صدیقی نے بھی پریس کانفرنس کی اور شیریں مزاری نے بھی کی، دیگر رہنما، باڈی لینگویج بھی خاص طور پر ریڈ کی جاتی ہے جب اس طرح کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. آپ یہ سیاست کے لیے کیسے سمجھتے ہیں؟ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی رہی ہیں شیریں مزاری، پھر ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہ لینے کا یہ فیصلہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے میری کتنی بات پہلے سنی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 9 مئی کے بعد سے 4 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت لی، ان کی رہائی کا حکم دیا، چاروں دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا. بار بار جو کورٹ آرڈرز ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے شوہر کا چند ہفتے پہلے ہی انتقال ہوا، وہ پہلے سے ہی ڈپریس تھی، اور 9 مئی کو انہوں نے کسی واقعے میں حصہ نہیں لیا. انہوں نے 9 مئی کو، 10 مئی کو، 11 مئی کو وہ کہیں باہر نہیں آئی. اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ کسی توڑ پھوڑ میں، جلاؤ میں انوالو ہی نہیں تھی، اور ان پہ کوئی الزام ہی نہیں تھا، ان کو بار بار ایم پی او کے تحت گرفتار کیا جا رہا تھا، اور گرفتاری جو ہے وہ اس انداز سے کی جا رہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی آنسو بھری آنکھوں میں اور گلوگیر لہجے میں کہا کہ یہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جج جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی یہ حکومت، تو اس کے سامنے شیریں مزاری کیا چیز ہے. اور ان کی جو اس وقت بیٹی ہے اس کی دوڑ بھاگ کی، وہ اکیلی بیٹی ہے ان کی، اس کا باپ جو ہے بچی کا وہ فوت ہو چکا ہے. تو اس میں شیریں مزاری سے بھی نے دیکھا کہ میری صحت بھی خراب ہے، اور ان پہ ظاہری بات دباؤ بھی تھا، تو انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا میسج نہیں جائے گا. یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیریں مزاری یا آفتاب صدیقی جو ہے اس نے اگر سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ بہت بڑی کسی کی کامیابی ہے یا فتح ہے. تو یہ کسی کی فتح نہیں ہے، یہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان سب کی بہت بڑی شکست ہے. لیکن وقت کبھی ایسا نہیں رہتا، یہ وقت بھی بدلے گا. میر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. سینئر صحافی و تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور شہزاد اقبال بھی ہمارے ساتھ ہیں. صافی صاحب، جیسے جو بات حامد میر صاحب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کتنا کچھ کیا برداشت کر سکتا ہے، صحیح یا غلط، قانونی یا غیر قانونی. تو اسی کے پیش نظر یہ سارے یعنی پارٹی چھوڑنے کے جو اعلانات آ رہے ہیں، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو ماں کی حیثیت سے مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، اور پھر ان کی بیٹی خصوصاً ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے، اور ان کا پی ٹی آئی سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا. اور پی ٹی آئی کے دور میں جب دوسروں کی خواتین کے ساتھ اس طرح ہو رہا تھا تو ظاہر بات ہے اس میں اگر شیریں مزاری صاحبہ شریک تھی تو اس میں ایمان مزاری کا کوئی کردار نہیں تھا. تو یہ پہلو ہر حکومت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو صرف اس انسان کو نہیں بلکہ اس کی فیملی کو دیکھنا چاہیے.
اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان سے کتنے لوگ ان کی زندگی یا ان کی عزت وابستہ ہے. میں انتقام اور جبر کی سیاست کا کبھی قائل نہیں رہا اور اس سے کسی کو مجبور کرنے کا بھی قائل نہیں رہا. لیکن بدقسمتی سے شیریں مزاری صاحبہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا کہ جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس سمجھے جاتے تھے اور پچھلے دور میں جب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا تھا, مریم نواز کے ساتھ ہو رہا تھا, پی ٹی ایم کے ساتھ ہو رہا تھا یا باقی, تو اس میں وہ سیاسی بیانیے کی ہمنوا تھی عمران خان اور ان کی ٹیم کے ساتھ. اور پھر اب جو فوج کے خلاف جو بیانیہ اپنایا گیا تھا تو شاید انہوں نے ابھی صحیح اسسمنٹ نہیں کی اور اس میں بھی وہ آگے تھی, یعنی اس دن کے واقعات میں وہ شریک نہیں تھی. لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے مثلا اسامہ بن لادن بھی خود 9 جون کے واقعات میں تو شریک نہیں تھے. تو بہرحال جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا. نہ 9 مئی کے واقعات ہونے چاہیے تھے جو کہ پاکستان کے لیے 9/11 سے کم نہیں تھا, اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ جبر کے ذریعے کسی سے فیصلے کروا لیے جائیں. اگر کوئی اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے یا اس کا ضمیر جاگتا ہے تو وہ ایک اور بات ہے. صافی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, سینئر صحافی و تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے شاہزیب خانزادہ بھی. شاہزیب آپ کہیے گا, یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں شیریں مزاری نے بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے, لیکن جو ٹون ہے, بات کرنے کا انداز ہے, باڈی لینگویج ہے, وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے. تو جو بیان کیا جا رہا ہے ٹیکسٹ میں کہ یہ وجوہات ہیں, کیا وہی لوگ بھی اس کو اسی طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں یا کچھ اور وجہ اس کی سامنے آ رہی ہے؟ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. ظاہر ہے زہیب, شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. میرے خیال ہے کافی شرمندگی کا دن ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے. 72 سالہ خاتون ہے, آپ ان کے اختلاف کیجئے, مگر یہ تو کوئی